حیض کی حالت میں عورت کیا کیا نہیں کر سکتی۔ یہودیوں کے اندر تو بہت سختی کی جاتی ہے حیض والی عورت کے ساتھ، اور عیسائیوں میں اس کا بالکل الٹ ہے کہ بہت زیادہ آزادی دی جاتی ہے۔ اسلام نے اعتدال والا راستہ بتایا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ حیض والی عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، حیض والی عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ نمبر 3، حیض والی عورت کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، حیض والی عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے اور اچانک اس کو حیض شروع ہو گیا، اس کا اعتکاف فوراً ٹوٹ گیا۔ حیض والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جتنے دن حیض آیا نمازی اس کو معاف ہے، اس کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے۔ حیض والی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر روزہ کی حالت میں اس کو حیض آ گیا، اس کا روزہ فوراً ٹوٹ گیا، اور جتنے دن فرض روزے ہیں اور جتنے دن اس کے حیض کے گزریں گے، اس کی قضا وہ سال کے دوسرے دنوں میں پوری کرے گی۔ حیض کی حالت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ عورت کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ حرام عمل ہے۔ اور عدت کو گننا ہو تو بھی عورت کے حیض کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک آزاد عورت، اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بہت اہم بتانے لگا ہوں کہ جو شخص اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری حلال سمجھ کر کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر بن جائے گا۔ اگر غلطی سے انسان ہم بستری کر بھی لے تو پھر سوچ یہ ہو، نظریہ یہ ہو کہ میں ایک حرام عمل کر بیٹھا ہوں، اس پہ ندامت ہو، پچھتاوا ہو، اس کو حلال نہ سمجھے۔ اگر حلال سمجھ لیا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائے تو آسان طریقہ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ٹیم کا حصہ بنے، روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو ملتا رہے گا۔ السلام علیکم۔